نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 پڑھیں گے اور یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ گویا کہ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ آل عمران کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم صبر سے کام لو، اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا ہے مصابرہ کا۔ مصابرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور تیسرا حکم ارشاد فرمایا ورابطو۔ رابطو کا مطلب یہ ہوتا ہے جمے رہنا، اور چوتھا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو، وصابروا، اور جمے رہو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پہلا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو، صبر سے کام لو۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعہ۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان پر جمے رہنا۔ صبر کا جو لفظی مطلب ہے اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس پر رکے رہیں، یعنی نماز پر قائم رہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاعات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر لگے رہنا۔ شیطان چکمے دیتا ہے، انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنی عبادات، جتنی طاعات ہیں، نیکیاں ہیں، تم ان سے پیچھے نہ ہٹو۔ دوسری قسم ہوتی ہے صبر عن المعاصی، کہ خود کو گناہ کے کاموں سے روکنا۔ بھلے گناہ کا کام کتنا ہی لذت والا ہو، کتنا ہی منافع بخش ہو، کتنا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہو، لیکن وہ معصیت ہے، نافرمانی ہے، تو لہٰذا خود کو اس سے روک کر رکھنا۔ اور تیسرا جو قسم ہے صبر کی، وہ صبر علی المصائب ہے۔ یہ انسان پر مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تنگ دستی بھی آتی ہے، تو حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا۔ نفسیاتی طور پر انسان تھوڑا بہت پریشان تو ہوتا ہی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ جزا و فضا سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا قول اختیار کرنے سے، ایسا عمل اختیار کرنے سے کہ جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوتی ہو، کلمات کفر انسان کی زبان سے نکلتے ہوں، ان سے روکا گیا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہر ایک کے معنی کے اندر صبر کو اختیار کرنا۔ وصابروا، اور جمے رہو، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا کفار کے ساتھ مقاتلہ ہو، تم ان کے ساتھ جنگ میں ہو، تو اس وقت ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، اس وقت میدان کو چھوڑ کر نہ بھاگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سے نکلنے کو، میدان سے بھاگنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور میں واپس جاؤں اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو لے کر آؤں، اپنے ساتھ مزید جتھا لے کر آؤں، تو یہ واپس جانا یہ بھاگنے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے تحفظ میں شمار ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس طور پر چلا جاتا ہے کہ وہ میدان ہی چھوڑ کر بھاگ جائے، تو یہ پھر کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوگا۔ تو وصابروا، جمے رہو کے مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا مقاتلہ ہو تو اس وقت تم جمے رہو۔ بھلے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ قابل قبول ہے، لیکن میدان سے بھاگنا وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کے بھاگنے سے جو افراتفری پھیلے گی، دوسرے لوگ
جو ہے وہ بزدلی کا شکار ہوں گے، دوسرے لوگوں پر اس کا حملہ ہو، کفار کا دوسرے لوگوں پر حملہ ہوگا، دوسرے لوگ شہید ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے وہاں سے وہاں جمے رہو، وہاں سے واپس مت جاؤ۔ ورابطو، اور لگے رہو، اس کا مطلب اصل ہوتا ہے باندھنا۔ رابطو کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ باندھنا، یعنی تم ہمیشہ اپنی سرحدات پر رہو، وہاں پر بیٹھے رہو، وہاں پر لگے رہو کہ تم دشمن کے حملوں کو دیکھتے رہو، دشمن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو دشمن کے اعمال ہیں، تم ان کے اوپر نظر رکھو۔ یعنی یہ حالت جنگ نہیں ہے، لیکن تم اپنی پوری تیاری رکھو کہ گویا کہ کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ یہ رابطو، یہ مرابط سے معنی، یہ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ تم اپنی سرحدات کی حفاظت میں لگے رہو، بھلے دشمن کا حملہ ہو یا حملہ نہ ہو، اور دوسرا یہ معنی آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ بھی رباط فی سبیل اللہ میں ہی شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آدمی کی جتنی باقی نیکیاں ہیں وہ ساری منقطع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسجد بنوائی، ایک آدمی نے مدرسہ بنوایا، ایک آدمی نے کنواں کھدوایا، ایک آدمی نے نہر بنوائی، ایک آدمی نے جو ہے وہ ہاسپٹل بنوا دیا۔ اب جب تک اس کا پیسہ اس پر لگا ہوا ہے، لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا تو فائدہ اس کو ہوگا۔ اور مسجد مثال کے طور پر پرانی ہو گئی، اس کو وہ بوسیدہ ہو گئی، اس کو شہید کر دیا گیا، نئے سرے سے بنایا گیا، اس کا صدقہ جاریہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس نے درخت لگایا تھا، درخت خشک ہو گیا، اس کو کھاڑ دیا گیا، اس کا صدقہ جاریہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو مرابط ہے اس کا صدقہ جاریہ ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت رباط میں وہاں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ لکھا جاتا رہے گا، اور اگر یہ شخص بارڈر سے واپس آ جاتا ہے، سرحدات سے واپس آ جاتا ہے، تو 1000 سال تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، 1000 سال تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ تو رباط کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کو بھی رباط شمار کیا گیا ہے۔ تو جب تک آدمی ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز کا ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، انتظار میں ہے نماز کے تو وہ نماز کے ثواب میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور چوتھا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو ہر معاملے کے اندر، بھلے وہ نیکی ہو، نیکی پر قائم رہنا ہو، بھلے وہ گناہوں سے بچنا ہو، بھلے وہ سرحدات کی حفاظت ہو، بھلے وہ حالت جنگ ہو، کسی صورت میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ کی حدود سے آگے نہیں بڑھنا، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم پر قائم رہنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران مکمل ہوئی، اور یہاں پر ہم ایک دفعہ درس قرآن کا سلسلہ روکیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ قرآن پاک پڑھا سنا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔